السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، آج سے چند مجالس ان مضامین کو سنانے کے لیے منتخب کرتے ہیں جس میں سالکین طریقت کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جس سے ہمیں گزرنا ہے۔ زمانہ قدیم اور زمانہ جدید میں ایک بنیادی فرق آیا ہے۔ پہلے زمانے میں مریدین شیخ کے پاس کامل فنائیت کے ساتھ جاتے تھے، وہاں جانا تو مرید کی مرضی سے ہوتا تھا، لیکن وہاں سے نکلنا شیخ کے منشے پر ہوتا تھا۔ کب چھوڑتے تھے؟ جب تکمیل ہوتی تھی تب چھوڑتے تھے۔ تکمیل کب ہوتی تھی؟ اس کے لیے مشائخین کے پاس کچھ مقامات متعین کر لیے گئے کہ ہمارے پاس اتنے مقامات طے کرے گا تو ہم اس کو امانت حوالے کر دیں گے، کیونکہ خدائے رحمان کا یہ اعلان ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم اہل کو امانت اس کے حوالے کر دو۔ تو ان کے نزدیک اہل کون ہوتا تھا؟ وہ جو ان مقامات سے گزرتا وہ اہل کہلاتا تھا، اور جو ان مقامات سے نہیں گزرتا یوں سمجھا جاتا کہ ابھی سالک ہے، عارف نہیں، ابھی ناقص ہے، کامل نہیں، ابھی طلب میں لگا ہوا ہے، جستجو میں ہے، انتہا کو ابھی نہیں پہنچا، منزل کو ابھی نہیں پایا۔ یہ مرادیں پہلے زمانے میں لی جاتی تھی۔ عصر حاضر میں جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ عام کتابوں کے اسباق کی طرح سلوک کے اسباق کو سمجھا گیا۔ اس کے نتیجے میں بعضوں نے 24، بعضوں نے 28 اسباق یاد کر لینے پر کسی کو خلافت اور اجازت دے دی، بعضوں نے 10 اسباق کے یاد کر لینے پر خلافت دے دی، اور بعضوں نے 4 مراتب توحید کی فہمائش حاصل ہو گئی اور قرب معیت کا شعور مل گیا تو اجازت دے دی۔ اس زمانے میں یہ چل رہا ہے، سلوک میں یہ چلنے والی چیز نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کسی شیخ کے توہین کریں گے۔ پہلے شیوخ ایسا کرتے تھے، اب کے شیوخ پورے نااہلوں کو امانت دے رہے ہیں، آپ ایسا بھی نہیں بول سکتے۔ پہلے کے لوگ اپنا وقت فارغ کر کے آتے تھے تو وقت ہوتا تھا، ان کی تربیت کرتے تھے۔ اب کے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو کہیں یہ امانت محدود نہ ہو جائے، سینوں میں مدفون نہ ہو جائے، اس لیے جس کو جو نعمت دی جا سکتی ہے، جس پر اعتماد ہو جاتا ہے، جس پر بھروسہ ہو جاتا ہے
کہ ہماری امانت کی حفاظت کرے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی خلافت کی امانت کو اہل کے حوالے کرے گا۔ ہماری زندگیاں وفا نہیں کر رہی ہیں تو کم از کم یہ بعد والوں میں، اہل لوگوں میں منتقل کرے گا۔ اس امید پر شیخ طریقت اجازت اور خلافت دے دیتے۔ دوسرے معنی میں بعض مشائخین کے نزدیک خلافت مقامات کے طے ہونے کے بعد ہے، اور اگر مقامات کے طے ہونے کے بغیر شیخ نے اجازت دی ہے تو وہ خلافت نہیں ہے، اجازت ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ خلافت کا مطلب ہے خود بیعت کر سکتا ہے، داخل سلسلہ کر سکتا ہے۔ اجازت کا مطلب ہے بیعت شیخ کی لے سکتا ہے، خود نہیں کر سکتا۔ یعنی خود بیعت کے کلمات تو پڑھائے گا لیکن اپنی طرف سے سلسلے میں داخل نہیں کرے گا، اپنے شیخ کی طرف سے سلسلے میں داخل کرے گا۔ یعنی میں تو کامل نہیں ہوں، میں اپنے شیخ کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ شیخ نے جو اجازت دی اس کا مفہوم اور مطلب یہ بنتا ہے کہ شیخ نے یہ اعتماد کیا ہے کہ صاحب آج نہیں تو کل اس کی کمیاں دور ہو جائیں گی، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ میرے شیخ نے مجھ پر جو اعتبار اور اعتماد کیا ہے میں اس اعتبار کی لاج رکھوں، میں اس اعتماد کی لاج رکھوں، میں اس پر کھرا اترنے اور پورا اترنے کی سعی اور فکر کروں، تو پھر انشاءاللہ جو کمیاں اور نقص ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ تو سلوک میں کن مقامات کو حاصل کرنا ضروری ہے اس کو سنانا تھا، اور وہ کئی مقامات ہیں۔ بالعموم اس کو مقامات عشرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے جو انتہائی مختصر سے مختصر کر دیا گیا مضمون ہے وہ مقامات عشرہ ہے۔ یوں سمجھیں پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا، جیسے گزشتہ حضرت کی بات نقل کی کہ من المہد الی اللحد، علم حاصل کرتے تھے ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک۔ لیکن آج کے زمانے میں من المہد الی الحد، حد بنا دی کہ نہیں، سند مل گئی، علم ختم۔ یہ ہم نے حد بنا لی نا، ہم نے بنائی، حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ تو پہلے کے لوگ تکمیل و اتمام کے لیے لامحدود وقت کے ساتھ آتے تھے، تو ان کی تربیت بھی اسی انداز میں ہوتی تھی کہ ہر گوشے سے ان کی تربیت اور ان کی رہنمائی ہوتی تھی۔ جیسے بعد والا زمانہ آیا، وقت کم ہو گیا، اب علماء کیا کرنے لگے، ارے صاحب پہلے 9 سے 10 سال لگ جاتے تھے عالم بننے میں۔ پہلے آپ اردو کا 1 سال پڑھ لیجئے جس کو ہم فارسی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اعدادیہ، پھر اول دوم سوم چارم پنجم ششم ہفتم، جی اس کے بعد دورہ، کتنے ہو گئے 10، تلک عشرۃ کاملہ، تب جا کے عالم ہونے کی سند ملتی تھی۔ لیکن اب موجودہ زمانے میں کیا کر رہے ہیں، فارسی غیب، کیوں؟ زیادہ تر ہمارا اس کے ساتھ کوئی ربط ہے نہ تعلق ہے، لہٰذا وہ سال ہی غائب کر دو، اس سال پڑھائی جانے والی کتابیں ہی غائب کر دو۔ اب کیا ہو گیا، اول دوم سوم چارم پنجم، اب یہ پنجم میں آتے آتے ہی بندہ بخاری پڑھ رہا ہے۔ اس کو مختصر مدتی کورس بولتے ہیں۔ شارٹ کر دیے کہ نہیں کر دیے؟ پہلے 10 سال لگتے تھے، اب 5 سال میں ختم کرا دے رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ چلو بھائی نہیں پڑھنے سے تو اچھا ہے کہ کچھ تو پڑھ لے بندے، نہ اہل رہنے سے اچھا ہے کچھ تو قابلیت آئے، فہم تو آ جائے۔ لہٰذا کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ امانتوں کو کسی طرح منتقل کر دیا جائے۔ جیسے علم ظاہر میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ طویل مدتی عالمیت کو ختم کر کے پہلے جو زمانے میں طالب علمی ہوتی تھی اس میں پوری کتابیں پڑھاتے تھے۔ طریقہ تعلیم یہ تھا، پہلے یہ کتاب شروع کرو، یہ استاد کے پاس جانا ہے، وہاں کتاب کمپلیٹ کر کے اس کے بعد دوسری کتاب فلاں استاد کے پاس، تیسری کتاب فلاں استاد کے پاس۔ جب پورے کتاباں ختم ہو جاتے تھے جب جا کے بولتے تھے صاحب ہاں ٹھیک ہے اب بخاری پڑھ لے سکتے آپ، جب بولتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا، ارے نہیں صاحب اس میں وقت بہت لگ جا رہا، 20 سال لگ جا رہے ہیں۔ پھر کیا کریں گے، ایک محدود وقت میں وہ ساری کتابیں پڑھا دیں گے، 10 سال کا نصاب بن گئی۔ پھر کیا ہو گیا، لوگوں کے اوقات کم ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں لوگوں کو کچھ دفعہ حاصل ہو جائے اس امید پر 5 سال میں اس کو ضم کر دیا، تو یوں وقت مختصر کر دیا گیا۔ یہی معاملہ سلوک میں پیش آیا۔
سلوک میں پہلے تمام تر مقامات کی تکمیل کے بعد اجازت اور خلافت، اور اس کے بعد کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر مبلغ بنا کر بھیج دیتے۔ یہ مبلغ جملہ میرا ہے، اس لیے کہ ہمارے سلسلے میں حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی، خلافت میرے نزدیک دعوت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ موٹے لفظوں میں خلافت، خلیفہ، بھائی کیا مطلب بھائی اس کا؟ خلیفہ بولے تو کیا؟ تو ہمارے نزدیک مسند نشین، گدی نشین، جی شایا نشین، شایا پہننے والا، جبہ پہننے والا، عمامہ پہننے والا، اس کو بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے کچھ مریدین ہو، منتسبین ہو، محبین ہو، معتقدین ہو۔ کیا یہ مفہوم ہے؟ یہ مفہوم تو نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں سمجھا یہی جا رہا ہے۔ علم کو تو پرے رکھ دیا گیا، تکمیل مقامات کی مکمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب کیا کر دیے، جیسے کتابیں ختم کرنے کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوا نا، کہ مختصر کر دو اس کو تاکہ ایک وقت میں یہ تمام کتابوں کا کچھ حصہ ہی صحیح پڑھ لے بندے، تو 10 سال میں ضم کر دیا۔ تو اسی طرح کئی مقامات کو مشائخ اعظام نے 10 مقامات میں ضم کر دیا، بھائی چلو یہ 10 بھی مل گئے تو بس ہے بولے۔ اس کے بعد خلافت دے دو، سند دے دو اس کو، تاکہ دوسروں کو بھی یہ امانت حوالے کر دے۔ بالکل، کیونکہ لمبا وقت لگ رہا تھا، عمریں لگ جا رہی تھیں۔ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال شیخ کی صحبت میں رہے تب جا کر انہیں خلافت ملی۔ پہلے تو گئے تھے ہوں گے 20 سال کے بعد، 20 سال سے پہلے ہم یہاں چھوڑتے نہیں۔ اب اگر 20 سال کے بعد گئے بھی ہوں گے، 40 سال وہاں لگ گئے تو عمر کیا ہو گئی؟ 60۔ اب خود اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرنے کا ہے مسئلہ، پکا پنڈو کب ٹپک جاتا نہیں معلوم۔ ایسے میں خلافت دیکھ بھیج رہے تو انہیں کام کیا کر سکتا بھائی، ہے نا؟ عمریں کم ہو گئی ہیں، صحتیں کمزور ہو گئی ہیں، اوقات محدود ہو گئے ہیں، کام بڑھ گئے ہیں۔ ان اعتبارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے مشائخ نے اتنی مدت تک اپنے پاس رکھنے کے بجائے، بہت سی صفات پر توجہ دینے کے بجائے 10 میں اس کو ضم کر لیا کہ صاحب یہ 10 مقامات تو طے کرا دو، اس کے بعد میں سند دے دو، اس کو امانت حوالے کر دو، کیونکہ امانت یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے آپ۔ امانت خلافت یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، آدمی کو چاہیے کہ لازماً جو اہل ہے اس کو حوالے کر دے، ورنہ قیامت میں پوچھا جائے گا اللہ نے تم سے کہا تھا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل کو امانت حوالے کر دو، تم نے کیوں حوالے نہیں کی؟ اب اد الامانہ، اب امانت لوٹاؤ۔ سمجھ رہے؟ بہت بڑی سخت وعید ہے۔ اب دو کہاں سے لا کے دیتے؟ سمجھ رہے؟ تو اس نظام کو پہلے سمجھیے۔ ہم یہاں پر جو کوشش کریں گے، جتنے بزرگوں نے جتنے مقامات نقل فرمائے ہیں، تفصیل سے اس پہ بحث کرنے کے بجائے ایک ایک پیراگراف ہی اس کا اگر سنا لیں تو امید ہے کہ بہت سے مقامات کے بارے میں کم سے کم علم تو ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم اس میں سے کس پر کوشش کر کے جم سکتے ہیں، اپنے لیے آسان کون سا ہے دیکھ لو، دوسرے معنوں میں، ہے نا؟ اپنے لیے جو آسان راستہ ہے چن لو، بھائی اس میں سے یہ 10 مقامات بھی میں طے کر لیا تو کم سے کم نصاب کو پورا کر لوں گا، شامل ہو جا سکتے۔ اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ صاحب فقراء کی فضیلت سناتے ہوئے اس کے بعد آج مقامات کا آغاز کروں گا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت امراء کے مقابلے میں فقراء کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو فقراء ہیں ان کو اللہ نے جو عنایت فرمایا ہے وہ اس پہ قناعت کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کو دنیا میں نہیں دیا۔ ان اللہ یقبض و یبسط، جو دیتے ہیں دینے والے اللہ ہیں۔ اب جب دے رہے ہیں تو دینے کی ان کی 2 قسمیں ہیں، کسی کو دے رہے ہیں بقدر ضرورت، یقبض ہاتھ روک کر دیا، ویبسط اور کسی کو دے رہے ہیں کشادگی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ مٹی بھی پکڑے تو سونا ہو جا رہی ہے، سو کے اٹھا تو کروڑ پتی ہو جا رہا ہے، ہو رہا نا ایسا؟ راتوں رات بھئی فلاں زمین لیا تھا 1 لاکھ 2 لاکھ میں تھی، صبح کو اٹھے
ایک حکومت نے کوئی فیصلہ کر دیا، نتیجے کے اعتبار سے اس علاقے کی زمینیں صاحب جو لاکھوں میں تھی اب وہ کروڑوں میں ہو گئی، تو ہم لکھ پتی اب کروڑ پتی ہو گئے، ہے نا؟ یہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جس کو دیا راتوں رات دیا، دینے والا کون؟ اللہ، یقبض و یبسط، دونوں اللہ کے پاس، لیکن وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے جسے اللہ نے تھوڑا دیا لیکن اس نے قناعت سے گزارا کر لیا۔ یہ وہ بندہ ہوگا، جب یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس سے بڑھ کر بے قراری شاید کبھی میرے دل میں پائی گئی ہے۔ اللہ اس بندے کے سامنے ایسے گزارش کرے گا جیسے کوئی مجرم اپنے آقا کے سامنے گزارش کرتا۔ اللہ بندے سے کہے گا تیرے تقاضے تھے لیکن میں نے نہیں دیا، لیکن تو نے محبت کا حق ادا کر دیا، شکایت نہیں کی، اس کے نتیجے میں آج تیرے لیے وہ ہے جو تیرے تصور سے ماورا ہے۔ اس لیے بھائی بہت بڑی چیز ہے فقر کا ملنا۔ اگر نہیں ملا بس ایک چیز کر لو اس میں، وہ یہ کہ زبان پہ حرف شکایت نہ آئے۔ جو بندہ فقر پر قناعت کر لیتا ہے، حق تعالیٰ اس سے ایسے راضی ہو جاتے ہیں کہ ویسی رضا کسی اور کو کیا نصیب ہوگی، اور اس کو وہ نوازتے ہیں جو اس کے گمان سے باہر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ بھی بڑے عجیب عجیب سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ میں ایک وفد تھا پورے فقراء صحابہ کا۔ دیکھو ان کی طلبیں الگ الگ رہی ہیں، ہماری طلب، ہمارے فقیروں کی طلب، ہمارے جن کو اللہ نے مالی حیثیت سے کم رتبے دیے ان کی طلب بس اتنی ہے کہ صاحب گزر بسر کا کہیں سے کچھ مل جائے، خیر خیریت سے دن رات گزر جائیں، عافیت کے ساتھ بیوی کے سامنے چہرہ لے کے جا سکوں، عزت کے ساتھ گھر سے نکل سکوں، اتنی روزی مل جائے۔ آدمی کی طلب یہ ہوتی ہے جب اس کے پاس مال نہیں ہوتا ہے۔ ہم اگر موقع مل گیا کہ صاحب کسی کے سامنے آپ اپنا مدعا رکھ سکتے ہیں تو کیا رکھیں گے؟ صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، حل ہو گیا تو اچھا ہے، ذرا کچھ کر سکتے تو کر دو، ہمارا حال ہی ہوگا۔ لیکن حضرات صحابہ میں فقراء صحابہ نے ایک آدمی کو قاصد بنایا۔ ظاہر ہے کہ کوئی کام کروانا ہو تو اس کے پیچھے جو ہے نا، اگر 10 آدمی ہوں گے 10 طرح کی باتیں ہوں گی، کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے گا۔ تو صحابہ نے حکمت یہ اختیار کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کو قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ میں آپ کے سامنے سلام عرض کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی، اور اصل میں ایک نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں جماعت فقراء کی طرف سے، اور ان کی طرف سے بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آپ کا آنا سلام ہو آپ پر، آپ کا آنا مبارک ہو، اور سلام ہو ان پر جن کی طرف سے تم نمائندہ بنا کر بھیجے گئے، اور وہ مجھے بہت پسند ہے۔ کون؟ رسول اللہ کو کون پسند ہے؟ وہ فقراء صحابہ جو نمائندہ بنا کر رسول اللہ کے پاس بھیجے ہیں، تو ان کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس روایت کو نقل کی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ، جب ان کا استقبال کیا، خوش آمدید فرمایا، تو اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فقراء صحابہ کو ایک اشکال ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ مالدار لوگ تو جنت لے گئے۔ فقراء کو کیا اشکال ہے؟ مالدار جنت لے کر گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بنا پر یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ جنت لے گئے؟ اگرچہ کہ سلوک میں اگر
باریک اسباق ہوتے نا، تو ایک سبق یہ بھی ہوتا کہ وہ صاحب کرامت صحابہ کون تھے جنہوں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے نا. لیکن اگر صرف نظر اس کے کہ وہ صاحب بصیرت اور صاحب نظر کون تھے، مطلق الفاظ پر بھی غور کریں، لفظ حدیث پر بھی غور کریں، تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بنا پر وہ جنت میں چلے گئے، تو فرمایا اس بنا پر کہ اللہ نے انہیں مال عطا فرمایا، تو وہ اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں، اس میں ان کی جان بھی لگتی ہے، ان کا مال بھی لگتا ہے. پھر وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو نمازوں کا اجر ملتا ہے، پھر وہ روزے رکھتے ہیں تو ان کو روزوں کا اجر ملتا ہے، پھر موقع آتا ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرتے ہیں جس میں ان کی جان و مال دونوں لگتے ہیں، تو وہ اجر میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر وقتاً فوقتاً بلکہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یعنی وہ مقامات گنائے جہاں پر ان کی جانی عبادت بھی ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی. چلو ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے تھے، ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے، دونوں مساوی تھے. روزہ رکھ رہے تھے، وہ بھی روزہ تھے، ہم بھی روزہ تھے، دونوں مساوی تھے، ہے نا. لیکن جب مال حج کا مسئلہ آ گیا اور زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا اور جہاد کا مسئلہ آ گیا تو اب یہاں مال کی ضرورت ہے. ہم جہاد میں جان تو لگا سکتے ہیں، مال نہیں لگا سکتے. حج میں جانا چاہتے ہیں لیکن مال نہیں ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے. زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، صدقات نافلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مال نہیں ہونے کی وجہ سے یہ اعمال خیر ہم سے نہیں ہو رہے. تو یہ فضیلت لے گئے اہل ثروت، یعنی وہ جنت میں چلے گئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاصد سے کہ فقراء کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو، فقراء کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ تم میں سے جس نے صبر کیا اور اپنا محاسبہ کیا، جس نے صبر کیا اور اپنا محاسبہ کیا، دو الگ الگ جملے ہیں. ایک ہے جو دیا گیا ہے اس پر صبر کرنا، اور دوسرے محاسبہ کرنا یہ کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ دیا ہوا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. محاسبہ میں ہوتا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو میں جو برت رہا ہوں وہ طاعات ربانی میں برت رہا ہوں یا معصیت ربانی میں برت رہا ہوں. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن ہیں وہ اتنی بڑی کہ اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اس کو سمجھانے کے لیے صوفیہ نے فرمایا کہ دیکھو، مثال کے طور پر آنکھ ایک نعمت ہے. 1 کروڑ پتی کو آنکھ میں نقصان پیش آ گیا، اب وہ دواخانہ جائے گا اور جا کر کہے گا کہ صاحب تمہاری یہ جو میری آنکھ ہے درد ہے، آپ اس کا علاج کر دیں. وہ ڈاکٹر دیکھے گا اور کہے گا کہ صاحب آنکھ بالکل خراب ہو گئی ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، ایسا کرو کہ یہ کہیں سے خرید لو تو میں آپ کی آنکھ تبدیل کر دوں گا. کر رہے ہیں آج کل، گردے تبدیل ہو رہے ہیں، آنکھ تبدیل ہو رہی ہے، جی دل تبدیل ہو رہے ہیں، ہے نا. تو اب یہ تبدیلی میں کر دوں گا، لیکن پیسے ہوں گے، لگانے کے پیسے میں لوں گا اور جس سے آنکھ لیں گے اس کو پیسے آپ دینا ہے، یا اس کے فیملیز کو آپ کو آنکھ کے پیسے دینا ہے. تو اب جب یہ خریدنے کی باری آئے گی تو یہ بتاؤ کہ یہ معمولی قیمت میں مل جائیں گے؟ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے ایک بھائی کے دونوں گردے خراب ہو گئے اور دوسرے بھائی کا گردہ میچ کر گیا. پہلا مرحلہ اس میں ہی 2 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. دونوں کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ صاحب یہ اس کے قابل ہے یا نہیں ہے، اس میں لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے. اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں قریب اس میں ہی دونوں کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. پھر اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اس سے ایک نکال کر دوسرے میں ڈالنا. تو ڈاکٹر کی جو فیس ہے وہ ڈاکٹر کی فیس اور آپریشن کا خرچ تقریباً 8 لاکھ سے 9 لاکھ روپے تھا. تو کتنے ہو گئے؟ 2 پہلے کے 8 اور 9 اب کے کتنے؟ 11 ہو گئے. 10 بھی پکڑ کے آپ چلیں، 8 اور 10 تو
ایک گردہ دینے والا بھائی خالی ادھر سے ادھر منتقل کرنے کا خرچ اگر 10 لاکھ ہے تو خدا نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں سر سے پیر تک، کیا ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ آنکھ ایک نعمت ہے، آنکھ کی بینائی ایک نعمت ہے، ناک ایک نعمت ہے، سانس لینے کی قابلیت و صلاحیت ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، سنوائی یہ ایک نعمت ہے، کلام زبان کا ہونا ایک نعمت ہے، زبان میں کلام کا ہونا ایک نعمت ہے، ہونٹ اور دانت کا ہونا ایک نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ کی۔ اب محاسبہ کرو کہ اب ان مالداروں کو زیادہ دیا ہے کہ ہمیں دیا، ہمارے پاس جو ہے وہ بھی تو کم نہیں ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہے قناعت پیدا کرنے کا۔ جب ہم یہ غور کریں گے کہ ہمارے پاس جو عنایات ربانی ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اور آسان کر دیا اور یوں ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے نا، نعمتوں کی قدر کرنا اور نعمتوں کی قدر پہچاننا ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مال میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مال میں اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے۔ ارے اس کا نے بنگلہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کا نے کار ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس آسائش کے سامان ہے، میرے پاس نہیں ہے، جی اس کے پاس اے سی فریج ہے، میرے پاس نہیں ہے نا؟ ہم یہ سوچتے ہیں، کیوں؟ اس کو جو آسائشیں حاصل ہیں ہماری نظر اس پر ہے، اس واسطے ہمارے اندرون میں جو جذبہ پیدا ہوا وہ ناشکری کا ہے، اور ناشکری کفران نعمت ہے، اور کفران نعمت سبب زوال نعمت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ ارے صاحب تو پھر کرنا کیا؟ تو حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے برتر کو مت دیکھو مال میں۔ کس کو دیکھو؟ مال میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ مثلا آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے نا؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ نیچے دیکھیں گے کہ صاحب جس کے پاس سائیکل ہے وہ تپتی دھوپ میں کیسے گزارا کر رہا ہوگا، اپنے سامان کے لانے لے جانے کے لیے کتنے پینڈل اور پسینہ مار رہا ہوگا اور پسینہ بہا رہا ہوگا، کتنی مشقت اٹھا رہا ہوگا۔ اور اپنے سے اس سے کمتر میں اگر دیکھو گے کہ صاحب اس کو تو غنیمت ہے کہ سائیکل میسر ہے، بعضے وہ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اور پاپیادہ چل رہے ہیں۔ اور اگر اس سے نیچے اگر دیکھو گے، کچھ وہ لوگ ہیں پاپیادہ چلنے کی بھی ان میں قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، اور دونوں پیروں سے مفلوج اور معذور بنا دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ نہیں کہ اللہ نے اس زوال نعمت سے تو ہمیں بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو بہتر حالت میں اللہ نے رکھا ہے کا جملہ ہے، یہ شکر ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں زیادہ کر دوں گا، نہ شکری کرو گے تو میں زوال کا شکار کر دوں گا، عذاب دوں گا، اور اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو اپنے اندرون میں شکر گزاری آئے گی کیسے؟ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں مال میں اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ ناشکری کیوں آتی ہے؟ برتر کو دیکھنے سے۔ شکر گزاری کیسے آتی ہے؟ کم تر کو دیکھنے سے۔ ہمارے پاس جو ہے اس کی عظمت کا اظہار ہوگا، اس کی قدر و منزلت ہوگی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اور اعمال میں حضرت پیران پیر کا دوسرا جملہ بھی ہے، ہماری ایک ہی جہت نہیں ہے، ہماری دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت کو ہم مادیت کہتے ہیں اور دوسری جہت کو ہم روحانیت کہتے ہیں۔ ہم مجموعہ ہیں جسم و روح کا، ہمارے جسم کے تقاضے بھی ہیں تو ہماری روح کے تقاضے بھی ہیں۔ فرمایا اب ایسا کرو، مال میں برتر کو نہ دیکھو، کمتر کو دیکھو، حضرت فرما رہے ہیں، لیکن اعمال میں برتر کو دیکھو، کمتر کو مت دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ان اعمال کو کرنے کی توفیق ملتی ہے یا چھن جاتی ہے۔ جب بندہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے، جب
ایسا آدمی ہے جو صرف عید کی عید نماز پڑھتا ہے نا، محاورہ ہے کہا جاتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، بعض وہ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں 8 کی، بعض وہ ہیں جو 360 کی، محاورہ ہے 360 کی مراد سال میں 1 دن عید کی نماز، اور بعض وہ ہیں جو کھاٹ کی، یعنی ان کی ہی نماز پڑھ لی جاتی ہے مگر وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ بچائے ہمیں ان میں سے ہونے سے۔ تو کھاٹ کی بندہ جو ہے نا، ہم اس کو دیکھ کے بول رہے ہیں ارے اس سے تو میں ولی اللہ ہوں، کیوں؟ انہیں تو کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھا، ویسے مر گیا، تو کیا وہ اچھی حالت میں مرا کہ اس کا اپنے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں آپ، برابری کر رہے ہیں آپ، اپنے کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں آپ؟ تو اعمال میں کمتر کو مت دیکھا کرو۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں، سید الاغواص فرماتے ہیں کہ دیکھو اب اعمال میں بندہ عمل سے اس وقت رک جاتا ہے جب اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے۔ ارے صاحب وہ تو جمعہ پڑھنے والا ہے، میں تو اللہ کا فضل ہے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والا ہوں، تو اب اس کو تہجد کی توفیق کبھی نہیں ہوگی، اب اس کو چاشت کی توفیق کبھی نہیں ہوگی، اب اس کو اوابین کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے عمل میں اپنے سے کمتر کو دیکھا ہے اور اپنے کو اچھا سمجھ لیا۔ جہاں اپنے کو اچھا سمجھا وہیں سمجھو کہ نعمت کو زوال آ گیا، روحانی زوال۔ اس کے برعکس اعمال میں کس کو دیکھو؟ اگر ہم جمعہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزانہ نماز پڑھنے والے کو دیکھو، تاکہ ہمیں بھی احساس ہو کہ صاحب دیکھو اللہ کے بندے کیسے اللہ کو منانے کے لیے اپنی جبینوں کو اس کے سامنے ڈالنے کے واسطے گھروں کو خدا کے آباد کرتے ہیں۔ مجھے بھی ان جیسا بننا چاہیے، میں جو کر رہا ہوں وہ کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، اب اس کو توفیق ہوگی اگلی نماز کے پڑھنے کی۔ اور جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دیکھیں ان لوگوں کو جو فرائض کے ساتھ سنن مؤکدہ کا اہتمام کرتے ہیں اور واجبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنے کو کمتر پائے گا، عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، غرور نہیں آئے گا، عجب نہیں آئے گا، ارے صاحب میں اعمال میں اس سے بہت پیچھے ہوں، مجھے کوشش کرنا چاہیے، اپنی کچھ روحانیت سنوار لینا چاہیے۔ اب یہ بندہ فرائض سے پھر واجبات پر جائے گا اور مستحب اور سنن مؤکدہ پر جائے گا، اور جب ہم سنن مؤکدہ اور واجبات پر جائیں گے تو ہمیں اور ترقی کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صاحب وہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں، شب بیدار ہیں، شب زندہ دار ہیں، وہ لوگ جو اشراق تک اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، پھر اشراق کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو چاشت کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اوابین پڑھتے ہیں، وہ کیسے اللہ کے محبوب ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ایسے جوڑے رکھا کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ادھر یوں باہر نکلتے نہیں پھر اللہ کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں، باہر نکلتے نہیں پھر اللہ کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اعمال میں اضافے کا ولولہ اور جذبہ ہمارے اندر ان میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو بالکل الٹا کر دیا، مال میں کمتر کو دیکھتے ہیں، شکایتیں شروع، اور اعمال میں کمتر کو دیکھتے ہیں، مال میں برتر کو دیکھتے ہیں اور شکایتیں شروع، اور اعمال میں کمتر کو دیکھتے ہیں اور عجب کا شکار۔ میں بہت اچھا، انہیں تو وہ بھی نہیں کر رہا نا، ارے بھئی اس سے تمہارا کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ اپنا لے جائے گا اور تم اپنا لے جاؤ گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو مجھے اپنا بوجھ لے جانا ہے تو اپنی تیاری میں کروں، اور آپ کو آپ کا بوجھ لے جانا ہے تو آپ اپنی تیاری خود کر لیں۔ تو یہ ہے محاسبہ۔ اس طرز سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرز سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ لوگ مجھے پسند ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ 2 باتوں کا خیال رکھتے ہیں، ایک یہ کہ اس پر صبر کرتے ہیں اور دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں حق تعالی ان کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی ان صبر کرنے والا اور محاسبہ کرنے والا اور 2 رکعت ادا کرنے والا شکرانے کے طور پر، اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ صدیقین و شہداء اور صالحین اولیاء، جملے سننا اچھا، صدیقین و شہداء، صالحین اولیاء
اولیاء میں جو صالح کہلاتے ہیں، پھر شہید کہلاتے ہیں اور صدیق کہلاتے ہیں، یہ جو مقامات کے لوگ ہیں، یہ جب قیامت میں پہنچیں گے تو اللہ ان کو وہ جنت عطا کرے گا کہ شہداء و صدیقین اور صالحین اولیاء جب اٹھا کے سر دیکھیں تو جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ٹوپی نیچے گر جائے گی، اللہ مقام میں جنت کا وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ کس کو؟ وہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال کم دیا اور اس نے قناعت کی روش اختیار کی اور اس پر صبر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ کیا اور دوگانہ ادا کیا، اس کے نتیجے میں انعامات ربانی کے طور پر اس کو جو نصیب ہوگا کہ شہداء و صدیقین اور صالحین اولیاء ایسے سر اٹھا کر دیکھیں گے اس کی جنت کو کہ جیسے کوئی اپنی کلاه کو زمین پر گرا دیتا ہے بلندی کو دیکھنے کے لیے۔ یہ محدثین نے شرح کرتے ہوئے حدیث کی بیان فرمایا ہے۔ تو اب یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ اس سے سمجھ جاؤ۔ یہ اس لیے سنا رہے ہیں، زیادہ بولے تو اتنے تو بھی کر لیں گے نا، سمجھ رہے؟ بہت سے مقامات ہیں سلوک کے، زیادہ اگر بولیں گے تو اس میں سے 10 تو کر لیں گے۔ اگر میں 30-35 بتایا تو اس میں سے کوئی 10 بھی کر لیا تو مقصد حاصل ہو گیا نا۔ اس لیے ایک محاورہ ہے اپنے پاس بولا جاتا ہے، اب صحیح کتنا غلط کیا ہے واللہ عالم، بخار کو بولے تو موت کو بولے تو بخار کو راضی ہو جاتا کرتا۔ ایک آدمی پر آپشنس رکھ دیے، دیکھ تیرے کو بخار آئیں گا یا تیرے کو موت آئیں گی، دونوں میں سے کون سا ہونا؟ عقل مند آدمی تو وہ بولے گا کہ صاحب موت آ گئی تو قصہ ہی ختم، کیونکہ زندگی میں پھر بخار نہیں آئے گا۔ لیکن ہماری جینے کی چاہ ایسی ہے کہ ہم کیا بولیں گے؟ بخار برداشت کر لیتے، مل صاحب موت رہنے لو، ہے نا۔ اب 25 بتائے تو 25 میں سے 10 بھی اگر کوئی کر لیا تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، سلوک کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ نہ سوچو کہ جو بتائے جا رہے ہیں وہ مقدار میں زیادہ ہیں، اصل میں یہ جتنے بتائے جا رہے ہیں علم کے لیے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ مقامات ہیں، اور دوسرے یہ بتایا مقصود ہے کہ جب ہم زیادہ والوں کو دیکھیں گے کہ صاحب ان کے اعمال تو یہ بھی تھے سالکین کے، ان عارفین حق کے احوال اور مقامات یہ تھے، تو ہم کم سے کم ان کے عشر عشیر کو تو پہنچ جائیں گے، 10ویں حصے کو تو پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے مقصد ان مقامات کے بتانے کا۔ سب سے پہلا مقام جو حضرات صوفیہ بیان فرماتے ہیں، جس میں حضرت ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں سے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے اس مقام کو مقام ارادہ کہا جاتا ہے۔ مقام ارادہ، لا يكون المريد مريدا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال 20 سنة۔ مرید کا مفہوم بیان کر رہے ہیں حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ، اس کو نقل کیا گیا رسالہ قشیریہ میں۔ یہ وہ کتاب ہے جو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی زمانہ قدیم کے، یعنی سن 2 ہجری کے بعد کے جو اولیاء ہوئے ہیں ان اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے اولیاء میں، کبار اولیاء میں، بلکہ مدونین اولین، پہلے کتابوں کے لکھنے والے جنہوں نے سلوک کے مقامات وغیرہ کو جمع کیا، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، عموماً امام قشیری اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی کتاب رسالہ قشیریہ بہت معروف ہے۔ فرمایا اللہ پاک کا ارادت مند اس وقت تک مرید نہیں بن سکتا۔ سلوک کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ کرنا، پہلا مقام ہے یہ، پہلا مقام یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ کرنا۔ کہ بھائی مرید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میرا ارادہ اللہ ہے، کس کو پانا ہے؟ اللہ کو پانا۔ اللہ پاک کا ارادت مند اس وقت تک مرید نہیں ہو سکتا جب تک کہ بائیں کاندھے والا فرشتہ 20 سال تک کچھ نہ لکھے۔ اگر یہ جو فرشتہ ہے نا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہے نا۔ کرامن کاتبین کون ہیں؟ جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال صالحہ کو بھی لکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے اعمال سیئہ کو بھی لکھ رہے ہیں۔ دائیں جانب والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ 20 سال بائیں بازو والا جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ لکھنے کا موقع نہ ملے تو اللہ کا مرید ہے، تو اللہ کا چاہنے والا ہے، تب تک تو اپنے ارادے میں صادق نہیں ہے۔ 20 سال تک اس کو موقع ہی مت دے، یعنی گناہ ہی مت کر تاکہ اس کو موقع ہی نہ ملے لکھنے کا۔
اس کا نام ہے ارادہ. کیا ہے ہم میں ایسی شکایتیں؟ کیا ہیں بولو؟ ارے کیا مول صاحب، پہلے کشف ہوتا تھا، پہلے کرامتیں ہوتی تھیں، پہلے لذات تھے، احوال تھے، مقامات تھے، اب کئی کو نہیں ہیں. پہلے مرحلے میں زیرو ہے، ارادے میں ہی زیرو ہیں. ارادے میں زیرو اس لیے ہے کہ اللہ کا ارادہ تو بہت دور کی بات ہے. شیخ کے پاس مرید ہونے کا جو ارادہ اول مبتدی کے لیے ہے وہ فنائے نفس ہے. میں اپنی خواہشات کو مار دوں گا، آپ کی خواہشات کو پوری کروں گا. اور مرید اب یہ بھی پورا نہیں کر رہا ہے، اور پھر مقامات کی طلب ہے، اور لذات و احوال کی طلب ہے، کشف اور کرامات کی طلب ہے. تو یہ خیالست و محالست و جنوں کے سوا اور کیا کہا جائے؟ مراد یہ ہے کہ بائیں جانب والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع نہ دیا جائے. ہاں، دوسرا مقام توبہ کہلاتا ہے. سلوک میں پہلا مقام ارادہ کرنا، ارادے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. دوسرا مقام ہے توبہ. یہ عمل میں بھی ہوتا ہے اور دل میں بھی ہوتا ہے. اس کی دو حالتیں ہیں. عمل میں توبہ کا طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھا دیا، اور دونوں طریقے نبی علیہ السلام ہی نے سکھائے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے، دعا کرے، یا دو گانا پڑھے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بات توبہ کی یہ ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں توبۃ العوام من الذنوب و توبۃ الخواص من الغفلہ. توبہ اصل میں دو طرح کی ہے، ایک عوام کی توبہ ہے اور ایک خواص کی. عوام کی توبہ گناہوں سے معافی مانگنا ہے، جبکہ خواص کی جو توبہ ہے وہ غفلت سے نکلنا ہے، ورنہ پھر وہ توبہ نہیں کہلاتی. غفلت سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کا میرے ساتھ کیا حکم متعلق ہے یاد رہے تو یہ یاد کہلاتا ہے. اور اگر اللہ کا مجھ سے اس وقت کیا حکم متعلق ہو رہا ہے بھول جائے، اس کا نام غفلت. اور توبہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک اور ہے، التوبۃ ان یتوب من کل شیء سوی اللہ عز وجل. اخص الخواص کی بھی توبہ ہے. پہلے دو بندے آگے نا، ایک تو گناہ والا، اس کی توبہ کیا ہے؟ معصیت سے توبہ کرنا. خواص کی توبہ کیا ہے؟ غفلت سے توبہ کرنا. تیسری توبہ بیان کرتے ہیں، توبہ اللہ کے سوا ہر چیز سے رجوع کرنا ہے. ہر چیز سے رجوع کرنا، توبہ کے معنی رجوع کرنا ہے. ہر چیز سے رجوع کرنا مطلب پوری خلق سے کٹنا، حق کے ہو جانا. پوری خلق سے کٹنا، حق کے ہو جانا، یہ اخص الخواص کی توبہ ہے. اپنا معاملہ پہلے میں اٹکا ہوا ہے تو غفلت سے نکلنے کا مرحلہ اس سے آگے بھی موجود ہے. جناب والا غیر سے کٹنے کا مسئلہ بھی اس سے آگے موجود ہے. ہم کب تک وہاں پہنچیں گے؟ تیسرا مقام ہے مجاہدہ. مقامات میں تیسرا مقام ہے مجاہدہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، حذ وانذر اصحابک عن اکل الشبہات محجوبۃ عنی. اے داؤد اپنے آپ کو اور اپنے اصحاب کو مشتبہ چیزیں کھانے سے ڈرائیں، کیونکہ ایسا کرنا مجھ سے قربت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ موٹے لفظوں میں حرام سے رک جانا مجاہدہ ہے. حلال جو نصیب ہے کھاؤ بھائی، کلوا واشربوا من رزق اللہ. اللہ نے حلال کیا کھانے اور پینے کی چیزوں کو، جسے اللہ نے حلال کیا اسے حرام مت کرو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، کھانا منع نہیں. ہاں ایک شرط لگائی، ولا تسرفوا، حد سے مت بڑھو. اس میں دو مضامین آ جاتے ہیں. تسرفوا ولا تسرفوا، حد سے مت بڑھو کا مطلب ہے پسند اگر کوئی چیز آئی تو کیا اتنا کھا جائیں گے پیٹ پھٹے سے اتنا؟ تو پیٹ پھٹے سے الٹا کھانا کیا ہے؟ زیادتی ہے، حد سے گزر جانا ہے. ضرورت کے بقدر تو کھا لو، لیکن بلا ضرورت مت کھاؤ.
اور ولا تسرفوا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنے میں ہمارا مالی نقصان بھی ہے اور ہمارا جانی نقصان بھی ہے، اس سے بچنے کی سعی اور کوشش ہو۔ یہ ہے عوام کے لیے کہ حرام سے بچے اور حلال کو اختیار کرے۔ لیکن خواص کے لیے کیا ہے جو حضرت داؤد پر وحی کی گئی؟ حضرت داؤد خاص لوگوں میں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ خاص مخاطب ہیں، تو مخاطبین خاص جو ہوتے ہیں ان کو پھر جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ متشابہات ہیں، مشتبہات ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح کر دیا گیا، کیا کھائیں بتا دیا گیا، والحرام بین، اور حرام بھی بتا دیا گیا کہ کیا نہ کھائیں۔ ثمانیۃ ازواج من الذأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ رب العزت نے کون سی چیز حرام کی ہے بھائی؟ اونٹ میں، جی بڑے جانور میں، بیل میں، اور اس سے نیچے بکروں میں، دمبوں میں، مرغ میں، یہ جو چیزیں ہیں جس کو ہمیں اللہ نے حلال کیا ہے، یہ حلال کیا بول کے سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بولو اور اس کو حلال طرز پر اختیار کر لو۔ اور بھی بہت سی جزیات ہیں اس کی، مثلا چوری کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بولا تو حلال ہوتی کیا؟ حلال تو نہیں ہوگی، ہے حلال چیز لیکن چوری کی وجہ سے حرمت آ گئی۔ چیز بھی حلال ہے، خریدی بھی ہے، لیکن بسم اللہ نہیں بولا، ویسی کاٹ دیا عمدن، تو اب یہ حلال سے کیا ہو گئی؟ اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ حرام بھی اللہ نے بتا دیا، والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، اللہ نے خون کو حرام کیا، لحم خنزیر کو حرام کیا، اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے نہیں استعمال کرنا ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان مشتبہ ہے، اور تقوی یہ ہے کہ مشتبہ چیز سے بچ جائے۔ مثلا بھئی مرغی لایا حلال ہے، خریدا حلال ہے، اسے کاٹنے والا ایسا شخص تھا، انہیں بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ معلوم نہیں، اور کاٹنے والا مسلمان تھا کہ نہیں کہ معلوم نہیں، اب یہ ہو گئی مشتبہ۔ ظن غالب کی بنیاد پر فتویٰ ہے، کھا لیا کوئی تو کوئی نقصان نہیں، فتویٰ ہے، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ نہ بھائی غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں، لہٰذا اپنے کو اس مشتبہ سے کیا کرے گا بندہ؟ روک لے گا۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں اے داؤد اگر میرے قرب کی، اپنے اصحاب سے کہہ دو کہ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ کے قرب کا راستہ ملتا ہے حلال کے ذریعے سے، مشتبہ چیز سے جو اپنے آپ کو بچائے گا وہ اللہ کا قرب پائے گا، اور جو مشتبہات میں پھنس جائے گا وہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ جو سالک اس سلوک و تصوف کی راہ سے طریقت کے کچھ اسرار کھلنے کا گمان کرے، وہ اپنے اوپر ریاضت و مجاہدہ لازم نہ کرے، وہ غلط ہی پر ہے۔ یعنی کسی آدمی کی یہ طلب ہو کہ صاحب اس سلوک میں مجھے کچھ چیزیں معلوم ہو جائیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ عین الیقین بنا دے، آنکھ سے مجھے کچھ مشاہدات ہو جائیں، کچھ کشف ہو جائے، کچھ لذات اور احوال حاصل ہو جائیں۔ جب بندہ یہ چاہتا ہے تو یہ چاہ بھی رہا ہے اور محنت بھی نہیں کروں گا، مشقت بھی نہیں اٹھاؤں گا، اور مجھے یہ مل جائے تو کیا ممکن ہے بھائی؟ دوسرے لفظوں میں اس کو اور عام کر دیتا ہوں، ایک آدمی کی طلب ہے مجھے 1 لاکھ مل جائیں، مل جائیں گے بھائی؟ کیا کرنا ہوگا؟ فلاں کام میں تھوڑا سا جان مال لگا دو، تھوڑے دن انتظار کرو۔ یہ آپ کا جان مال لگانا ریاضت ہے، یہ انتظار کرنا مجاہدہ ہے۔ یہ 2 کام جب کرو گے تو تھوڑے دن کے بعد آپ کو آپ کی مقدار مطلوبہ حاصل ہو جائے گی۔ تجارت میں لگا دیا سلپنگ پارٹنر کے طور پر، مقدار مطلوب حاصل ہو جاتی۔ لیکن نہیں میں لگا تو بھی نہیں اور میں انتظار کر تو میں نہیں، لگا تو میں نہیں اور میں انتظار کر تو میں نہیں،
خواہش کیا ہے 1 لاکھ ہو جانا؟ ہوتا بھائی؟ کوئی ایسا آدمی آپ نے دیکھا کہ جس نے نہ لگایا ہو اور نہ انتظار کیا ہو اور اس کے بعد اسے کچھ حاصل ہو جائے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مقامات سلوک حاصل کرنے کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے ریاضت اور مجاہدہ۔ جو بندہ ریاضت اور مجاہدہ نہیں کرتا وہ مقامات طے نہیں کرتا اور اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے لیے 3 چیزیں بنا دی ہیں۔ حضرت ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے 3 منزلیں بنا دی ہیں 3 قسم کے لوگوں کے لیے۔ دنیا اللہ نے غافلوں کے لیے بنا دی ہے، اور جنت اللہ نے مطیع اور فرمانبردار لوگوں کے لیے بنا دی ہے، اور دوزخ کو اللہ نے شہوت والوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہاں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، دنیا سے نکلنا یہاں مجاہدے کی ضرورت ہے، طاعت پر آنا یہاں مجاہدے کی ضرورت ہے، اور جہنم سے بچنے کی تگدو اور محنت کرنا یہاں مجاہدے کی ضرورت ہے۔ کیا اس کے بغیر، اس ریاضت کے بغیر، اس مجاہدے کے بغیر کوئی آدمی جنت اور نعمہ جنت کو پا سکتا ہے؟ تو مجاہدہ تو لازمی ہوا۔ تو اس کو تیسرے مقام کے طور پر بیان فرماتے ہیں، اور چوتھا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عزلت و خلوت نشینی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خلوت نشینی سے بڑھ کر اخلاص پر اکسانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ اخلاص کیسے پیدا ہو؟ سوال ہے نا بھائی۔ ہر فرض میں فرض ہے۔ مدارج السالکین میں ایک مضمون نقل ہوا ہے کہ ہر فرض کا ایک فرض، اور پھر اس فرض میں فرض، اور اس فرض کا فرض ہے۔ یہ کیا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، پہلے نماز فرض سب کو معلوم ہے، اور قیام فرض سب کو معلوم ہے، اور اس میں فرض قرات ہے سب کو معلوم ہے، اور اس میں اخلاص فرض ان تمام فرضوں کا فرض ہے۔ اور اخلاص نہ ہو تو قرات قابل قبول نہیں، اور اخلاص نہ ہو تو قیام قابل قبول نہیں، اخلاص نہ ہو تو نماز قابل قبول نہیں۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو جسم ہے نماز، اور روح ہے اخلاص، اور اخلاص نہ ہو تو ہمیں ہماری نمازوں کا اجر ہی نہیں ملے گا۔ تو اب یہ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے، تو ہاں پھر اس کے بغیر کیسا رہتے؟ یہ تو فرضوں کا فرض ہے۔ تب سوال ہے کہ اخلاص کیسا ہے؟ یہ تو بول رہے مول صاحب اخلاص پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، تقریراں بہت ہو گئے، لیکن آئے گا کیسے اخلاص؟ ہے نا بھائی، ایک سوال ہے۔ تو فرمایا کہ خلوت نشینی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ آپ اکیلے بیٹھے، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے دیکھنے کا گمان ہے، تو اب جو کام کریں گے وہ کیا ہوگا؟ مبنی بر اخلاص ہوگا۔ اب آپ کی نماز بھی اخلاص کی ہوگی، جی خاموشی سے صدقہ کیا اخلاص ہوگا، زکوٰۃ دی خاموشی سے تنہائی میں اخلاص ہوگا، تلاوت کی، ذکر فرمایا اخلاص ہوگا، مراقبہ کیا اخلاص ہوگا، کسی کو دکھانے کا شوق نہیں آئے گا، کوئی دیکھ رہا ہے یہ گمان نہیں آئے گا، فلاں دیکھ کر مجھے اچھا سمجھے، کوئی حیث نہیں تو دیکھے گا کیا، دیکھے گا نہیں تو مجھے جو خیال آ رہا ہے۔ تو اب یہ تنہائی کی جو اس کی عبادت ہے نا، چاہے وہ چھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تنہائی اگر میسر آئی، اور تنہائی میں کی جانے والی جو عبادت ہے، خلوت میں کی جانے والی جو عبادت ہے، یہ اخلاص پر اکساتی ہے، یہ اخلاص پر اکساتی ہے۔ ہاں، حضرت ذوالنون مصری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے خلوت نشینی سے بڑھ کر اخلاص پر اکسانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی، کیونکہ جب کوئی خلوت نشین ہوتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔ یہ ایک الگ باب ہے۔ تو گویا حضرت ذوالنون مصری یہاں 2 طرح کے لوگوں کے لیے 2 باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک غیر مخلص کو اخلاص پیدا کرنے کا راستہ بتا رہے ہیں، اور دوسرے وہ شخص جو مراقبے سے گزر رہا ہو، تنہائی میں مشاہدہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، تنہائی میں مشاہدہ اس کے لیے انوار ربانی کا دیکھنا، تجلیات الہیہ کا دیکھنا،
انعکاس تجلیات صفاتیہ کا مشاہدہ کرنا، یعنی عکس ہوتا ہے صفاتی تجلیات ربانی کا، تو اس کو جب بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین محل اور مقام کیا ہے؟ توجہ مرتکز ہو، مراقبے میں یکسوئی ہو، دھیان کامل ہو۔ تو پھر ایسی صورت میں جن انوارات کا مشاہدہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ خلوت۔ اگر خلوت نہ ہو یکسوئی نہیں رہے گی۔ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی بات نکالوں گا، آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ کوئی گزرتے ہوئے السلام علیکم بولے گا، ذہن منتشر ہو جائے گا۔ کوئی آواز کسی چیز کے گرنے کی آئے گی، دماغ اس طرف جائے گا، پھر نظر اس طرف جائے گی، پھر کیا گرا کا خیال آئے گا، اور ہم جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کا سب دھرا رہ جائے گا۔ یہ کیوں؟ ہم ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ وہاں جلوت ہے، خلوت نہیں، یعنی کسی کا آنا جانا، کسی کا ملنا، کسی کا گزرنا، اور کسی کی آمد، کسی کی رفت، اس کی وجہ سے یکسوئی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے دھیان نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، ارتکاز توجہ نہیں رہتا۔ جب ارتکاز توجہ نہیں رہتا تو جو چیز مشاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، انوار ربانی کا مشاہدہ، تو یہ آدمی کو جلوت میں حاصل کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کائنات کے ہر کام میں رہتے ہوئے رحمان کے ساتھ، کائنات کے ہر کام میں رہتے ہوئے رحمان کے ساتھ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، وہ عارفین ہیں، کاملین و اکملین، مکملین ہیں۔ ہم ان کے درجے کے نہیں ہو سکتے۔ جب ہم مبتدی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ تر خلوت کو اختیار کرنا، یہ بھی ایک مقام ہے۔ اس میں دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک فرائض کا فرض حاصل ہوتا ہے، وہ ہے اخلاص، اور دوسرا انوار ربانی کے مشاہدے کے لیے خلوت سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ یہ فرمانے والے حضرت ذنون مصری ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجدت خیر الدنیا والآخرہ فی الخلوہ والقلہ۔ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ میں نے دنیا و آخرت دونوں کی بہتری خلوت نشینی میں اور تنہائی میں دیکھی ہے۔ دنیا کی بہتری کے میں ہے؟ تنہائی میں۔ اور آخرت کی بہتری کے میں ہے؟ تنہائی میں۔ کیسے؟ اس کو سمجھیں ایک مثال سے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی باہر نکلا، اس کے بچے نے چاہا چاکلیٹ، ٹھیک ہے، حلال ہے، دلائیے، ناجائز نہیں ہے۔ اس کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں 20 روپے۔ باہر نکلا تو ایک پرانا دوست مل گیا۔ اب دوستی جب ہوتی ہے تو بے تکلفی بھی ہوتی ہے۔ اسے کیا پتا کہ بھائی میرے دوست کے جیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب وہ بے تکلفی میں اپنے دوستانے میں کہے گا کہ صاحب بڑے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی یار، چلو آج تو تم چائے پلا دو، ہوتا نا۔ اب اس یارانے کا خیال کرتے ہوئے بندہ جائے گا تو دوست کو تو چائے پلانا پڑے گا، پلائی ہے، معیوب نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پلا دیتے ہیں تو اصل مسئلہ رہ گیا کہ نہیں؟ بچے نے چاکلیٹ طلب کی تھی، چاکلیٹ سے ہم خالی ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے پیسے تھے وہ چائے پہ خرچ ہو گئے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ دنیا کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ بچے کو اگر وہ پیسے دے دیتے اور خود گھر میں رہتے تو بچے کی طلب بھی پوری ہو جاتی، اور دوست سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تو چائے کا تقاضا بھی نہیں آیا اور مالی نقصان بھی نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے غرض سے، باہر جانے کی وجہ سے آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ارے یار گھر سے نکلتا نہیں تو یہ مصیبت نہیں آتی، یوں جملہ کہہ دیتا ہے بندہ۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ علماء سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ تقدیر کا آ جاتا ہے۔ کیونکہ موت بھی جو ہے نا، اسی لیے لوگ جہاد میں نہیں جاتے تھے کہ موت آئے گی جہاد میں، تو اللہ نے سوال کیا ہے اگر تم گھر میں بیٹھے رہے تو کب تک بچے رہیں گے؟ تو جو جب ہونا ہے ہو کے رہے گا، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ لیکن بالخصوص اگر نقصانات سے بچنا ہے دنیا کے تو طریقہ کار یہ ہے کہ زیادہ خلوت اختیار کرو، تنہائی اختیار کرو۔ اب اس تنہائی میں ہمارا آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ اس تنہائی میں ہماری آخرت کا فائدہ یہ ہے، بازار میں نکلتے تو غیر محرم پر نگاہ پڑتی، اور غیر محرم پر نگاہ پڑنے سے نگاہ اتنی ناپاک ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی متحمل نہیں رہتی۔ اور باہر غیر محرم کے مشاہدے کی وجہ سے اگر شہوت بڑھ گئی تو یہ تو وہ کیفیت ہے کہ جس کے بعد شیطان اس کو معصیت پر اکسانے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے غفلت ہو جاتی۔
اور اگر اس شہوت میں الجھ گیا تو رحمان کی تجلیات کا ورود رک جاتا ہے یا رحمان کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں ہو پاتا. گھر میں بیٹھ جاتا تو یہ بدنگاہی نہ ہوتی، انوار ربانی کا مشاہدہ آسان ہو جاتا، نگاہیں پاک ہوتی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی متحمل ہو جاتی. تو یہ آخرت کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ چوتھی چیز فرما رہے ہیں کہ بھائی خلوت میں دو طرح کے فائدے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور یہ کہنے والے ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ، وجدت خیر الدنیا والآخرہ فی الخلوۃ والقلہ، یعنی اس کا کم ہونا بھی ہمارے لیے خیر ہے، یعنی دنیا کا کم ہونا بھی، والقلہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا کم ہونا بھی ہمارے حق میں، دنیا کا بھی خیر ہے، آخرت کا خیر بھی ہے. اور تنہائی کا ہونا، اس میں ہمارا دنیا کا بھی خیر ہے اور آخرت کا بھی خیر ہے. وشرہما فی الکثرۃ والاختلاط، اور دوسری چیز ان دونوں میں شر ہے کہ آدمی کے پاس زیادتی پائی جائے اور لوگوں سے میل ملاپ زیادہ ہو. خلوت کے مقابلے میں ہمیں جو مجاہدہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ذہن میں رکھے. کثرت بھی ہوگی تو شر ہے اور اختلاط ہوگا تب بھی شر ہے. مثلا ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اب دل میں خیال آیا فلم دیکھنے جانے کا، ٹھیک ہے، اب دل میں خیال آیا فلم دیکھنے جانے کا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، کیا بولتا، جان دے لے رہے بھائی، رہ جب سوچیں گے، تو گناہ سے بچ گیا نہیں بچ گیا. لیکن اگر دل میں خیال آیا فلم دیکھنے کا اور جیب میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اب گناہ سے رکے گا؟ تو کثرت کیا ہو گئی، گناہ پر آمادہ کری یا نہیں کری؟ کثرت گناہ پر آمادہ کر دی. ایک چیز تو یہ ہوگی، مثال ہے یہ سمجھانے کے لیے. کسی چیز سے آدمی رکتا رہتا ہے. اس کو میں عموماً سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو، جیسے کوئی آدمی شربت کلو کا عادی ہوتا ہے، بعد مغرب ہلو عادت ہو جاتی ہے، چہل قدمی کے لیے نکل جاتا ہے. اب وہ اتنا عادی ہوتا ہے، بیچارے تبلیغ کے ساتھیاں جاتے، ٹھڈی کو ہاتھ لگاتے، جی نماز کو لاتے، اس کے بعد فضائل میں بٹھاتے، تعلیم میں دھیرے اب اس کو توبہ کی طرف مائل کرتے. بھائی اتنا بڑا گناہ ہے، چھوڑ دو، اللہ ناراض ہوتے ہیں، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی بے عزتی ہے، آخرت کا نقصان ہے. اب اس جدوجہد اور محنت کے نتیجے میں اس میں عزم پیدا ہو گیا، کیا، چلو بھائی آج سے شراب چھوڑ دی. بہت بڑی بات ہے، اللہ ہر برائی سے ہم سب کو بچائے اور ایسے ارادے نصیب فرمائے، ایسے عزائم نصیب فرمائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی پرانا پارٹنر مل جاتا، اللہ نہ کرے، لیکن جو میں حضرت کا مفہوم ہے اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا وَشَرُّهُمَا فِي الْكَثْرَةِ وَالْاخْتِلَاط، جیسے خیر کے دو پہلو حضرت نے بیان فرمائے خلوت کے، ویسے ہی دو چیزوں میں شر ہے، یہ حضرت بترانا چاہ رہے ہیں. وہ ہے کہ اگر کثرت ہوگی تب بھی معصیت کے امکانات ہو جاتے، اور اختلاط سے معصیت کا امکان ہے، یہ بتا رہا تھا. اس کے لیے یہ بات درمیان میں آ گئی، وہ یہ کہ ایک آدمی شراب سے توبہ کر چکا ہے، عزم اور ارادہ کر چکا ہے، نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، لیکن پرانا دوست مل گیا. اب کیا بولتا، ہلو سوچو ہوئے کھا کو بلی ہچکو گئی کہتے ہو. آدھا ڈاؤن ہو جاتا ہوں نا یہ جملے پہ. خدا کی قسم ایسا کرنے والا جہنمی ہے، ایسا کرنے والا جہنمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو دوبارہ گناہ پر آمادہ کر لیا ہے. جو کسی دوسرے کو جہنم کے اعمال پر آمادہ کرے وہ جہنم سے بچ جائے گا. تو پہلا مسئلہ یہ آ گیا، اگر ہم دوست نہ بناتے، اختلاط دوست نہ بناتے تو شاید ہم بچ سکتے تھے اس گناہ سے. لیکن ہم نے ایسی جگہ ایسے دوست بنا رکھے ہیں کہ اب وہاں جائیں گے تو گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا. اب اگر خدا نہ خواستہ توبہ کے بعد ایسے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اب کیا ہوگا انجام؟ الامان والحفیظ، پتلی گلی دیکھ کے بھاگو ایسا جیسے کسی شیر کو دیکھ کے دم دبا کے بھاگ جاتا، تبھی شاید گناہ سے بچے تو بچے. ورنہ وہ کیا کرتا ہے، آپ کو ایسے اکساتا ہے، ارے بھول گیا، ایک ساتھ دو مارتے تھے پیک، تین پیک مارتے تھے، چار پیک مارتے تھے، ڈاؤن ہو گیا، بیٹری ڈاؤن ہو گئی تیری. اب یہ ہاں میرے کو بولتا ہوں، یہ نفس ہے نا اندر اچکاتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے. بے اعتبار نتیجہ اب یہ بندہ جو توبہ کر چکا تھا،
اللہ اللہ کرنے لگ گیا تھا، اب یہ بندہ جو ہے نا اس کے اکساوٹوں کی وجہ سے اور اس کی ترغیبات کی وجہ سے یا اس کی الفاظ کی وجہ سے اپنی توبہ کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ برائی ہے کثرت میں، اور میں نے اس سے زیادہ شر کسی چیز میں نہیں دیکھا کہ کثرت کسی کو نصیب ہو جائے، اور اس سے زیادہ شر کسی میں نہیں دیکھا کہ اختلاط مل جائے۔ اختلاط یعنی بیجا دوستیاں، ایسی دوستی جس کے بعد گناہ پر آدمی لپک جائے، اس کو اختلاط مع نام، لوگوں سے ایسا میل جول، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آج کی مجلس میں 4 باتیں آ گئی ہیں اس ضمن کی کہ ہمارے مقامات کیا کیا ہیں، ہے نا؟ اس کو یاد رکھنے کی فکر ہو اور دھیرے دھیرے کوشش ہو کہ صاحب اس کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں۔ پہلا مقام ارادہ، اور دوسرا مقام توبہ، اور تیسرا مقام مجاہدہ، اور چوتھا مقام جو ہمیں حاصل کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے خلوت۔ یہ 4 باتیں آج بطور موضوع سنائی گئی ہیں تو 25-30، اب دیکھو 2-2 4-4 کر کے سناتے ہیں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس میں سے جو کر سکتے ہو، اس میں سے اپنے لیے جو آسان ہے چن لو، کم سے کم 10 پورے ہو گئے تو مقامات 10 تو حاصل ہو جائیں گے۔ یہ ترغیب دینا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔